آپ سے بھی پہلے ہم نے پہلی قوموں میں بھی اپنے رسول بھیجے ہیں۔ وما یأتیہم من رسول، جو رسول بھی ان کے پاس آتا تبلیغ کرتا، یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ مذاق کیوں اڑاتے تھے؟ ایک تو اس لیے کہ اس کی عظمت لوگوں کے دلوں میں نہ بیٹھ جائے۔ اب ایک آدمی اگر جا رہا ہو بوڑھا سا، سب لوگ یہ پاگل 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 پاگل، وہ جان بچا کے وہاں سے چلے جاتا ہے، لیکن نبی جان بچا کے نہیں جاتے تھے، پھر آتے تھے، پھر آتے تھے، تبلیغ کرتے تھے۔ دوسرا، اصل میں نبی یا رسول جو آتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، وہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے حقوق، ایک ہے فرائض۔ حقوق کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے لیے پانی موجود ہے، آپ کے لیے آگ موجود ہے، آپ کے لیے گیس موجود ہے، آپ کے لیے پٹرول موجود ہے، ڈیزل موجود ہے، کائنات کی تمام چیزیں موجود ہیں، زمینیں موجود ہیں، آباد کرو، سبزیاں اگاؤ، درخت اگاؤ، یہ سب آپ کا ہے، آپ آزاد ہیں۔ کوئی شخص آپ پر قدغن نہیں لگا سکتا، کوئی شخص آپ کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا، کوئی اپنا نوکر نہیں بنا سکتا، آپ کو اللہ کے حکم پر عمل کرے۔ لیکن کچھ فرائض ہیں کہ جی صبح بھی اٹھو نماز پڑھو، پھر دوپہر کو نماز پڑھو، پھر شام کو نماز پڑھو، پھر صبح اٹھو نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو، امانت داری کرو، فلاں کرو فلاں کرو۔ جو کچھ ملے انسان کو وہ بڑی خوشی میں لے لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں دے تب بھی انسان خوش ہوتا ہے، کروڑوں دے دے تب بھی خوش ہوتا ہے، اربوں دے دے تب بھی خوش ہوتا ہے، لیکن جب کہا جائے یہ کام بھی کرو اس وقت مصیبت پڑ جاتی ہے کہ جی کون اٹھے جی صبح صبح اٹھے نماز پڑھے، کیونکہ لوگوں کو رات سونے کی عادت ہی کم ہے، لگے رہتے ہیں موبائلوں میں، دوسری چیزوں میں، فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں ہی سب کچھ موجود ہے۔ پرانے زمانے میں جب نیا نیا ٹی وی آیا تھا تو شریف لوگ ٹی وی نہیں رکھتے تھے، تو مولانا صفدر حسین صاحب قبلہ ایک تقریر میں کہہ رہے تھے کہ جی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی ہمارے بچے ہیں انہوں نے ٹی وی دیکھنا ہوتا ہے، دوسرے گھر میں جائیں تو ظاہر ہے کہ پردہ نہیں رہتا، بچیاں جوان ہیں، عورتیں جوان ہیں، تو کیا کریں؟ تو مولوی صاحب تقریر میں یہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے چلو اس شیطنت کو اپنے گھر میں لے آؤ، تو ٹی وی اپنے گھر میں آ گیا۔ میں ایک جگہ ویگن میں سفر کر رہا تھا، جماعت اسلامی کا ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، بڑا اچھا آدمی، کہنے لگے جی میں نے اپنے گھر میں ٹی وی نہیں رکھا تھا، لیکن بیوی بچوں نے مجھے اتنا مجبور کیا کہ میں نے ٹی وی ان کو لے کر دیا ہے، لیکن میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں ٹی وی نہیں دیکھوں گا۔ میں نے کہا عجیب ہے، پیسے آپ نے بھرے ہیں، خرچ آپ کا ہوا ہے، گناہ آپ کو ہوگا، چونکہ یہ گناہ والی چیز آپ نے لے کر دی ہے، آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو میراثی بنا دیا ہے، اور اب کہتے ہیں کہ میرا کوئی تعلق نہیں ان کے ساتھ۔ کہنے لگے اچھا، میں نے کہا لینے والے تو آپ ہیں، غلط کام اگر ہے تو آپ نے کیا ہے، جب آپ نے غلط کام گھر میں کر دیا ہے تو اس کے تمام امور کے آپ ذمہ دار ہیں۔ تو اصل انسان فرائض سے بھاگتا ہے، تو یہاں بھی یہی ہے کہ نبی کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اگر ان کی بات مانیں گے پھر نمازیں بھی پڑھنی پڑے گی، زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، خمس بھی دینا پڑے گا، جہاد کے لیے بھی وہ کہیں گے، پھر ہمیں کہا جائے گا کہ فقط آپ کا انسان بننا کافی نہیں ہے، لوگوں کو نیکی کی رغبت بھی دو، آپ کا برائیاں چھوڑنا کافی نہیں ہے، سب کو رغبت بھی دو کہ آپ برائیاں نہ کریں، امر بالمعروف۔ تو یہ کام جو کرنے ہوتے ہیں نا، اسی واسطے انسان گھبراتا ہے، وہ دین کی طرف کم آتا ہے۔ کہا گیا قلیل من عبادی الشکور، اللہ کے شکر گزار بندے کم ہوتے ہیں۔ میرے سمیت ہر شخص اپنے اپنے خاندان کو دیکھے، کتنے لوگ نمازی ہیں، کتنے پرہیزگار ہیں، کتنے آزاد ہیں جن کے ماہ رمضان ہوتا ہی نہیں ہے، زکوٰۃ کا زمانہ ہی نہیں آتا، خمس کا زمانہ ہی نہیں آتا، وقت جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ آپ کی کتنا شیعہ آبادی ہے، نماز پڑھنے کتنے لوگ آتے ہیں، ماڈل ٹاؤن میں کتنے لوگ رہتے ہیں، جمعہ میں ہو جاتی ہے کیونکہ جمعہ میں لوگ اقبال ٹاؤن سے بھی آتے ہیں، مزن سے بھی لوگ آتے ہیں، موچی دروازے سے بھی 2-4 بندے آ جاتے ہیں، مختلف جگہوں سے آتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کے ماڈل ٹاؤن کی کتنے بندے ہوتے ہیں؟ تو گویا اصل فرائض سے انسان بھاگتا ہے، وہ کہتا ہے کام مجھ سے نہ لیا جائے اور ہر نعمت دی جائے۔ یہ خواہشات نفسانی انسان کی اسی چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ تو ارشاد ہو رہا ہے کہ جب بھی ہم کوئی بھیجتے ہیں رسول، یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ مجرموں کے دلوں تک تمام چیزیں پہنچا دیں۔ وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، اور پہلے لوگ بھی اسی طرح تھے، مومن کم ہی بنتے تھے۔
اگر ہم آسمان کے دروازے ان پر کھول دیں، ان کو اجازت دے دیں آپ بے شک آسمان کی طرف عروج کر کے چلے جاؤ، تو جب یہ واپس آئیں گے تب یہ کہیں گے انما سکرت ابصارنا، ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا تھا، کسی نے منتر کر دیا تھا، ہمیں پتہ نہیں چلا، مگر نہ تھا وہاں کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں دیکھا ہم نے۔ بل نحن قوم مسحورون، کہیں گے ہم پر جادو کر دیا گیا ہے مگر نہ کچھ بھی نہیں تھا، یعنی ہر چیز دیکھ آئیں گے تب بھی یہی کہیں گے۔ یہ در حقیقت ہوتا ہے انسان کا ڈیٹ ہونا۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری مختصر سی عبادت قبول فرما، اس مختصر سی عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما، تمام شرکاء کی حاجت روائی فرما، سب گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، سب کی عزت عظمت میں اضافہ فرما۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، موت سے پہلے مغفرت اور بخشش عطا فرما۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے جو ساتھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے درجات بلند فرما، موجودین کی توفیقات میں اضافہ فرما، اسلام کا بول بالا فرما، امام زمانہ کا ظہور جلد فرما، ملت مسلمہ کی مشکلات امام کے صدقہ میں دور فرما۔ خدایا تجھے اپنی عزت نے کسی کا محتاج نہ بنا۔ یورپ میں ایک ملک ناروے ہے، وہاں ایک بہت بڑے سید نے